یہ بھیا ڈیوٹی پوری نہیں کرتا اور نماز پڑھا دیتا ہے، ہمارے دور میں پڑھ لینی چاہیے۔ جو حنفی فقہا نے امامت کی شرائط لکھی ہیں نا، وہ شاذ و نادر یا کسی میں پائی جاتی ہیں، شاید ہی کسی میں پائی جاتی ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ سود کا کاروبار کرتا ہے وہ امامت نہیں کر سکتا۔ اب کون ہے جو بینکنگ میں نہیں ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے امام، اس کی امامت کا اعتبار نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ رہ گیا ہے کوئی مولوی جو غیبت نہ کرتا؟ جتنے کبائر اخلاقیات ہیں، جھوٹ ہے، ظلم ہے، توہین ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اخلاقیات ہیں ایک سے ایک بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پیچھے کیسے نماز؟ حکومت کی جو تعریف کرتے ہیں فقہا اتنے شدید تھے کہ انہوں نے بنو امیہ کے زمانے میں سے یہ فتویٰ دینا شروع کیا۔ انہوں نے کہا جو بادشاہ کے لیے دعا کرے وہ ٹھیک ہے، یہ تو کہے کہ اللہ ان کی اصلاح فرما، وہ یہ کہے کہ اللہ انہیں ہدایت پہ رکھ، وہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ کہے اللہ ان کی وجہ سے ملک کی حفاظت فرما، انہیں توفیق دے، لیکن اگر اس نے کہا الملک العادل، ہمارا بادشاہ جو عدل کرنے والا ہے، وہ کہا نے کہا ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے جبریل امین نے آ کے کہا کہ آپ کی امت بڑے شدید امتحان اور آزمائش سے گزرے گی۔ میں نے کہا میری امت میں کون اتنے شدید؟ اسماعیلی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ جبریل نے کہا ان کے حکمران اور ان کے علماء۔ تو میں نے کہا جبریل کیا ہوگا؟ ان کا عمرہ ظلم کریں گے اور پھر ان کے علماء ان کے ساتھ مل جائیں گے اور پھر وہ بھی اپنے حکمرانوں کی مدد کریں گے، بجائے اس کے کہ تنقید کرتے، بری چیز سے اجتناب کرتے، وہ بھی خوش آمدی مولوی وہاں اکٹھے ہو جائیں گے کہ جناب آپ جیسا تو کوئی آدمی ہی نہیں، یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا الکف والصبر، اگر تمہیں ایسا زمانہ مل جائے تو دیکھو تلوار نہیں اٹھانی، بس جتنا تم کہہ سکتے ہو اتنا کہہ لینا، جو تمہارے حقوق وہ ادا کر دیں اسے کافی سمجھنا، اور باقی حقوق کے لیے اللہ سے دعا مانگنا اور صبر کرنا۔ یہ ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ تم جتنا برا کہہ سکتے ہو اتنا تو کہہ لینا، اور باقی اس کے علاوہ تمہارے حقوق نہیں دے رہے تو دوسرے نمبر کی بات ہے اللہ سے اپنے حق مانگ لینا، اور تیسرے فرمایا کہ صبر کر لینا بس، کیونکہ صبر نہیں کریں گے کسی اور جہان میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تو اس لیے ہر طرف یہی حال ہے، اس لیے جو بھی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، اگرچہ یہ گناہ کی اور بہت بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن بھیا نماز پڑھ لینی چاہیے۔ آپ اس کے مقابلے میں کس کے پیچھے پھر نماز پڑھیں گے؟